جمعۃ المبارک۔ اس حوالے سے اس سے قبل رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور اپنے انعامات کی فراوانی کے ساتھ ہم سے الوداع ہوا۔ معزز برادران، ماہ رمضان المبارک میں پورے عالم اسلام کی لاکھوں مساجد میں کروڑوں مرتبہ قرآن کریم تراویح میں پڑھا گیا۔ خوش نصیبوں نے وہ اللہ کا پاک کلام الحمد سے والناس تک سنا۔ اس مناسبت سے آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے قرآن مجید اللہ کی رحمت کا خزانہ۔ منفرد موضوع ہے، اس سے قبل یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ ان 30 سپاروں میں اس بے نیاز کی رحمتوں کا ایک نہیں کئی خزانے ہیں۔ اگر بندہ مسلمان خاص طور پہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بقیہ زندگی گزارے گا تو اس کے لیے بہت بڑی نعمتیں اس پر اتر جائیں گی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید آپ سب جانتے ہیں کہ جس رات اس کا نزول ہوا، یعنی جس رات کو قرآن مجید کے نزول سے نسبت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ خیر من الف شہر، یعنی رات، ایک ہی رات جس کے چند گھنٹے ہوتے ہیں، پاک کلام سے نسبت ہو جاتی ہے ان چند گھنٹوں کی رات کو، تو مالک اس رات کو اس نسبت کی وجہ سے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے رہا ہے، اور 1000 مہینوں کا جو دورانیہ ہے وہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی 83 سال 4 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اور وہ رات ہو وہ اس سے بہتر ہے ان دورانیہ سے، اس سے اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جس رات میں نازل قرآن ہو وہ رات اتنی عظیم ہو جائے تو پھر وہ خود قرآن کریم کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ ہم اس نقطے کو نہیں سمجھ پائے ابھی تک۔ 2 نفل پڑھ لیے جی، شب قدر کی عبادت تو مل گئی، لیکن یہ نقطہ ہماری نظروں سے اوجھل رہا کہ جس قرآن کے نزول نے اس ایک رات کو اتنا عظیم قرار دے دیا، وہ قرآن مجید خود کتنی برکتوں رحمتوں والا ہوگا۔ یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم اسی قرآن مجید میں سے اس کو سمجھنے کے لیے اس سمندر رحمت میں غوطہ خوری کرتے ہوئے ہم یہ قرآن شریف کی آیات کو فالو کرتے ہوئے کہ اس میں کتنی بڑے خزانے رب نے رکھے اور ہماری رہنمائی کے کتنے چشمے بہا دیے۔ معزز برادران، یہ قرآن مجید کائنات کے جس مالک کا کنسپٹ پیش کرتا ہے، یہ قرآن مجید اس پوری یونیورس کی کہ خالق کریٹر کا جو تصور ہمیں دیتا ہے کہ وہ خالق اور وہ مالک وہ کیا ہے، وہ کتنی شان والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت سن لیں۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کہ وہ شان والا خود کتنی عظمتوں کا، بلندیوں کا، رفعتوں کا مالک
ملک کے سربراہ کو صرف اسی ملک کی آرمی سلام کرتی ہے، بس ختم۔ مالک نے ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق اس میں ہے، جمادات، حیوانات، نباتات وغیرہ وغیرہ، فرمایا تسبح لہ، یہ ساری مخلوقات اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی، تسبح لہ، اسی کی تسبیح میں ہمہ وقت مصروف۔ ثنا گو پتا پتا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے، ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ جو نہیں مانتے منکر ہیں، مالک ان کو بھی روٹیاں عطا کرتا ہے۔ ایک اب اس کی پاورز کیا ہیں اس خالق کی؟ سورہ یاسین شریف کی قرآن شریف میں آخری آیت پڑھ لیں جو مسجد میں باہر لکھوا دی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی آخری آیت 83، قرآن شریف جو نازل ہوا اس رب کی عظمتوں کا بیان فرما رہا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر شے کا کنٹرول۔ ہمارے تو جسم کے حصوں پر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، آنکھوں کی بینائی کم، کانوں کی سماعت کم، کھڑا ہونا مشکل، چلنا اور مشکل۔ ہمیں اپنے جسم کے پارٹس پر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری عظمتوں کی اور میری بلندیوں کا اندازہ اس سے لگا لو کہ جس کائنات کو میں نے پیدا فرمایا ہر چیز کا کنٹرول میرے دست قدرت میں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ہر چیز کو قابو کیا ہوا ہے، تم بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی نے بھیجا وہی واپس بلائے گا۔ یہ اس کے اختیارات، اس کی پاورز ہیں۔ قرآن شریف ہی ہمیں بتا رہا ہے، اتنا بڑا قرآن ہمیں ملا۔ معزز برادران، پھر اسی قرآن شریف سے اس محبوب کی شان جھلکتی ہے جس محبوب پر یہ قرآن اترا۔ اقرأ بسم ربک، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ یہی قرآن پاک اپنی آیتوں میں اس رسول مکرم کی شان بیان کر رہا ہے، اور حضور کی زبان سے کہلوایا گیا، اور حضور کی رسالت کی وسعت کو اللہ نے ایسے بیان کیا کہ جتنے بھی ہیں اونچے اونچے وہ سب نیچے ہو جاتے ہیں۔ سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے اپنی بندگی کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے سارے انسانوں اس رب کی بندگی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خدا کی قسم، جب رسول کریم کی رسالت کا بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس،
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158۔ اے حبیب آپ فرمائیں، اے حبیب آپ فرمائیں، قل آپ فرمائیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ عرب و عجم کی نہیں بات، 7 بر اعظموں کے رہنے والے انسانوں کی نہیں بات۔ حدیث شریف میں ارسلت الی الخلق کافہ، انسان تو ایک محدود ہیں، مخلوقات کا حصہ ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی جتنی مخلوق ہے میں سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اللہ کی رسالت یونیورسل، تا قیامت ہر انسان ہر مخلوق کے لیے اللہ نے حضور کو رسول، اپنا نمائندہ، ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر۔ توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی۔ اب اس قرآن کی عظمت قرآن کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس قرآن کی شان کیا بیان کی۔ 4 خوبیاں اللہ نے قرآن شریف کی اس آیت پہ بیان کی، سنیے جی۔ قرآن کی شان، قرآن کی زبان۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس، یہاں بھی سارے انسانوں کو ایڈریس، عبادت اپنی رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، سب انسانوں کو رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کروایا گیا، سب انسانوں کا نام لیا، اور جب قرآن کریم کی شان بیان کی تو اللہ نے تمام انسانوں کو ایڈریس کیا۔ معلوم ہوا اس کی توحید بھی یونیورسل، میرے نبی کی رسالت بھی یونیورسل، اور قرآن کریم کی ہدایت بھی یونیورسل۔ یہ تینوں کا دائرہ پوری کائنات تک محدود ہے، ایک علاقے تک نہیں ہے۔ اس کی ہدایت بھی عالمی، میرے نبی کی رسالت بھی عالمی، اور اللہ کی وحدانیت اور عبادت کا اعلان بھی عالمی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وہ خطبے کی کتاب، خطبے والی کتاب رکھیں جی۔ ارشاد فرمایا اے لوگو، یہاں بھی یونیورسل ایڈریس، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن نصیحت ہے، ایک۔ دوسرا وشفاء، اور لما فی الصدور، اور یہ قلبی امراض کے لیے شفا ہے۔ اس الماری میں دیکھو، اس الماری میں دیکھو، خطبے کی کتاب مل گئی، ٹھیک ہو گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن کریم تمہارے امراض قلبیہ کے لیے، تمہارے باطنی امراض کے لیے، تمہاری بیماریوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ تیسرا وہدن، اور یہ سراپا ہدایت، ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن شریف کا، قرآن شریف میں ہی بیان تھا۔ 5واں نقطہ، یہ قرآن شریف نعمتوں کا خزانے کس کے ہیں؟ زمین سے آسمان، آسمان سے زمین، شرق سے غرب، دنیا کے 200 ممالک کی معدنیات، سمندروں کے خزانے، زمین کے خزانے، پہاڑوں کے خزانے کس کے ہیں؟ ہر بندہ دوسرے پر جھپٹ رہا ہے، میں یوکرین سے یہ معدنیات چھین لوں، میرا قبضہ ہو، غزہ پر میں قبضہ کرنا، اکوپائی کیپچر کر، میرے آگے کون آئے گا؟ ہر بندہ دوسرے کی ملکیتوں کو چھین رہا ہے اور چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔
چھینتے چھینتے خود قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ سب عارضی ہیں۔ مالک نے قرآن شریف میں فرمایا، سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات میں رہنے والوں، انسانوں، جتنے بھی آسمانوں کے اور زمین کے جتنے خزانے ہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہیں، یہ سب خزانے آسمانوں اور زمین کے اللہ کی ملکیت۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اہل ایمان جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہر چیز ہمارے اللہ کی امانت ہے، ہم بھی اس کی امانت ہیں۔ اب قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کی صداقت، قرآن مجید کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کی پیورٹی، اس کی ریئلٹی، اس کا ٹروتھ، اس کی صداقت کتنی ایفیکٹو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ ساری کتابیں پڑھ لیں، دل میں یقین نہ آیا تو کچھ نہ آیا۔ اس لیے یقین قرآن شریف سورہ بقرہ میں پہلے ہی ہدایت دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہ رکھنا۔ شک ہوگا تو تمہارے ذہنوں میں ہوگا، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن شک کی جگہ ہی نہیں ہے، کنز الایمان کا ترجمہ ہے۔ شک نکال دو، جو فرما دیا حق سچ۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی ریئلٹی، صداقت، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ایک فرمایا بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے زیادہ سیدھی راہ ہے۔ اقوم ایک، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ اور یہ قرآن کریم ان ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا۔ یہ ٹیچنگز آف ہولی قرآن کریم، ان کی ریئلٹی۔ اس کے بعد قرآن کریم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج سے آپ بالکل محفوظ ہو جائیں، پروٹیکشن دیتا ہے قرآن۔ آپ کے خوف ختم۔ میرے حضرت سے فرمایا گیا کہ آپ گن مین رکھ لیں، اللہ، سب سے پہلی بات قرآن کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن خوف نکال دیتا۔ خوف دل سے، روٹی کا، صحت کا، بچوں کا، پینشن کا، بڑھاپے کا، بیماری کا، وہ کی بنے گا، یہ خوف۔ ذالکم الشیطان یخوفون اولیاءہ، یہ شیطان ہوتے ہیں جو تمہارے اپنے دوستوں کے ذریعے سے تمہارے دل میں خوف ڈالتے رہتے ہیں۔ میرا 8,000 چلا گیا تو 8 اور کتوں آئے گا۔ یہ ہمیں بھی تھا، ریٹائرمنٹ تو بعد کی کریں گے، وہی کر ہی رہے۔ قرآن کا پہلا معجزہ یہ ہوتا ہے، دل سے خوف نکالتا ہے۔ میرے حضرت کا قول پوسٹ ہوا، فرمایا اللہ پہ بھروسہ بہت بڑی قوت ہے، اس قوت کے ذریعے اپنی زندگی کو قوی کیجئے۔ پھر فرمایا اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں اس کا وعدہ کتنا سچا۔ میرے حضرت سے فرمایا کہ گن مین رکھ لو، کراچی دے حالات بڑے خراب نے۔ میرے حضرت نے فرمایا اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جس دن وہ تھک جائیں گے گن مین رکھ لوں گا۔ وہ آیت میں لکھ کر لایا، انسانی حفاظت، سورہ الرعد کی آیت نمبر 11۔ حافظ مبشر صاحب تشریف لائے، حاجی مقبول صاحب کی یاد
اللہ ہمارے ان تمام نمازیوں کے درجے تا قیامت بلند فرما۔ جس نے بھی سجدہ کیا، جو آئندہ کرے، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، سب کی بچوں کو نیک فرمائے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ انسانی حفاظت، یہ قرآن کریم اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے کہ انسان کو محفوظ کرتا ہے، سیفٹی دیتا ہے، سیکیورٹی فراہم کرتا ہے قرآن۔ سنی آیت، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ انسان کے لیے یکے بعد دیگرے جن کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، جیسے گارڈ کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں کہ صبح کو آتے ہیں شام کو آتے ہیں، معقبات، انسان کے لیے یکے بعد دیگرے ڈیوٹیاں تبدیل کر کر کے آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کے پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے آگے سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ سوتے جاگتے، آپ سوئیں نہ تو آپ سو رہے ہوں، سونے کی حالت میں سانپ آ جائے آپ کو کاٹ کے کھا جائے، ممکن ہے نا جی؟ وہ چوہا ہی آ جائے آپ کو کھا جائے، نہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں جب موت کا وقت آئے گا تو پھر ہر شے پیچھے اللہ کے حکم سے ہٹ جاتی۔ یحفظونہ، وہ فرشتے سوتے جاگتے ان موذی جانوروں، جنات، انسانوں سے، ان درندوں سے وہ حفاظت کرتے۔ یہ انسانی حفاظت تھی۔ یہ قرآن اللہ کی رحمت کا خزانہ، یہ موضوع ہے آج۔ سب سے بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہے، انسان اور اس کا رزق، انسان اور اس کا رزق، یہ بہت بڑی ٹینشن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ختم فرما دی۔ بڑا سمجھا کے، بہت خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ یہ آیت میں نے آپ کو پہلے بہت کم بتائی۔ یہ آیت ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 60۔ معزز برادران، سورۃ العنکبوت، العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، مکڑی کے جالے کو العنکبوت کہتے ہیں، العنکبوت۔ اس آیت، سورت کی آیت نمبر 60۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ سبحان اللہ۔ دابتن کہتے ہیں وہ جانور جو زمین پہ چلتے ہیں، جاندار، زمین پہ چلنے والے، زمین پہ چلنے والے جاندار، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دابتن۔ وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ معزز برادران، اب اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور زمین پر کتنے جاندار ایسے ہیں جو چلتے ہیں، کتنے، ہاؤ مینی، کتنے زمین پر جاندار چلنے والے ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، جو اپنا رزق، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کتنے جانوروں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے؟ کوئی لنچ باکس انہوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ یہی فرما رہا ہے، زمین پر چلنے والے کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے۔ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ یہ تھیں آیات
آدھی گفتگو ختم، اب حدیث شریف بات مکمل۔